اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ماہ رجب المرجب کی یہ باسعادت ساعتیں ہیں اور اس مبارک مہینے کو نسبت ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی مناسبت سے ہم آج سورہ النجم کی آیات مقدسہ کے حوالے سے معراج مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ایمان کی عید ہے اور معراج مصطفیٰ رسول کائنات کی عید ہے۔ یعنی جب رسول کائنات دنیا میں تشریف لائے تو نہ صرف اہل ایمان بلکہ تمام مخلوقات ارضی و سماوی نے آقا کے میلاد پر خوشی منائی۔ عید کا دن ان کے لیے عید کا ایک دن تھا اور آقا جب عرش پہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، ایک عرصہ دراز کے بعد تخلیق کائنات سے پہلے رسول کائنات ہزاروں سال تک اللہ رب العزت کی قدرت کے جلووں میں رہے اور پھر جب یہاں تشریف لائے کائنات میں تو اس کے بعد پھر ایک بار جب جانا ہوا تو یہ رسول کائنات کی عید تھی کہ دو محبوب آپس میں تنہا بیٹھ کر ملے، ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دوسرے سے باتیں کی۔ قرآن کریم میں سورہ النجم میں یہ باتیں اختصار کے ساتھ اور کہیں تفصیل کے ساتھ آیات میں آئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے اس سفر کو قرآن کریم میں دو جگہ پر بیان فرمایا۔ ایک سورہ اسراء میں وہ سفر ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یعنی زمین سے زمین تک کا سفر تھا۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام کی جماعت کرانے کے بعد یہاں سے فارغ ہو کر آقا کریم جب آسمانوں کی طرف روانہ ہوئے اور ہر آسمان سے گزرے، پھر مکان ختم ہوا، لامکان تک گئے تو اللہ رب العزت نے محبوب کو جب اپنی طرف آتا دیکھا تو فرمایا والنجم اذا هوى، قسم ہے ستارے کی جو اوپر آیا۔ اور نہ صرف یہ ہوا کا لفظ دونوں معنوں میں آتا ہے، اوپر کی طرف جانا اور نیچے کی طرف آنا دونوں معنوں میں یہ آتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت کی طرف جب سرور کائنات روانہ ہوئی عرضی مخلوق سے سماوی دنیا کی طرف، عالم کی طرف، تو اللہ رب العزت نے اس وقت بھی فرمایا والنجم اذا هوى، قسم ہے ستارے کی جو میری طرف آ رہا ہے، اور والنجم اذا هوى، اور قسم ہے ستارے کی جو مجھ سے مل کر پھر اپنے امتیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آقا کے عرش پر جانے کی بھی قسم کھائی اور پھر زمین پر لوٹ کر آنے کی بھی قسم کھائی۔ اب النجم ستارے کو کہتے، ستارہ ہمیشہ اپنی روشنی سے چمکتا ہے اور سیارے کو دوسرے سے روشنی ملتی ہے، دوسروں سے روشنی ادھار لیتا ہے، مستعار لیتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو ستارہ کہا ہے، سیارہ نہیں کہا۔ کیوں کہ ساری کائنات وہ زمینی ہو، آسمانی ہو، مکانی ہو یا لامکانی ہو، وہ اس جہان کی ہو یا اخروی ہو، ساری کائنات روشنی مصطفیٰ سے لیتی ہے، مصطفیٰ کسی سے روشنی نہیں لیتے۔ اس لیے فرمایا والنجم، یہ
میرا محبوب ستارہ ہے، یعنی ساری روشنیاں جتنی بکھرتی ہیں اسی سے بکھرتی ہیں، اسی کے وجود کا صدقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا۔ چاند سے کہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ چاند ایک دن چھپ جاتا ہے اور پھر 29 یا 30 دن چمکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں چاند آج نظر نہیں آیا، وہ لگتا ہے کل چڑھے گا، وہ جو نظر نہیں آتا وہ کدھر جاتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ درے مصطفیٰ سے اگلے مہینے کے لیے نور کی خیرات لینے جاتا ہے، نور کی خیرات لینے جاتا ہے، چھپ جاتا ہے یہاں سے، اگلے مہینے کا سامان لینے جاتا ہے، سامان نور لینے جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے، بانٹ آیا ہے تو آپ پھر اگلا نور مان لیا، آپ پھر کرے مصطفیٰ پہ آپ نیا نور لے کر جا۔ اس سے ایک بات اور بھی سمجھ آتی ہے کہ جو مخلوق میں بانٹتا ہے اسے در مصطفیٰ سے بار بار ملتا ہے۔ جو بانٹتا ہے نا، جسے بانٹنے کی عادت ہو گئی، جس کی خصلت بانٹنے کی بن گئی، جو بانٹنے والا ہو گیا مخلوق میں، اللہ کا محبوب اسے جھولیاں بھر بھر کے دیتا ہے اور بار بار بلاتا ہے اس کے دامن کو، اس کے خزانے کو بھرنے کے لیے۔ تو چاند جب جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیگ لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو بٹتا ہے طیبہ میں مہینہ نور کا۔ یہ جو پورا مہینہ ہے نا، اس کا نور کہاں بڑھتا ہے؟ طیبہ میں۔ اور پھر فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق ہوتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ یعنی یہ جو چاند اور سورج کو ہم روشن کہتے ہیں، یہ روشنی تیرے در کی خیرات ہے، تیرے در کی خیرات ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والنجم، قسم ہے ستارے کی۔ تمام مفسرین نے اس نجم سے مراد مصطفیٰ کی ذات لی، رسول کائنات کی۔ فرمایا والنجم، قسم ہے اے محمد تیری اذا ہوا، جب تو میری طرف آ رہا تھا، اور قسم ہے تیری اس رفتار کی جس رفتار کے ساتھ تو چمکتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، اور قسم ہے اس رفتار کی جس رفتار کے ساتھ تو پلٹ کر اپنی امت کی طرف جا رہا تھا۔ والنجم اذا ہوا، علماء نے لکھا اور عرفاء نے لکھا ہے کہ معراج کی شب مصطفیٰ کا معراج پر جانا اتنا کمال نہیں جتنا معراج سے لوٹ کر زمین پر آنا کمال۔ معراج پر جانا کمال نہیں، کیونکہ وہ تو ان کا گھر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، کہا تھا وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر۔ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرف گئے، سمجھ آئی؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اسی طرف گئے تھے۔ یعنی یہ تو وہ تو ان کا مکان ہے، وہ تو ان کا گھر تھا۔ گھر تو ہر کوئی جاتا ہے، گھر تو ہر کوئی جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آقا کا وہاں جانا وہ کمال نہیں جتنا اللہ رب العزت کی جلوتوں کو اور جلووں کو چھوڑ کر پھر امت کے لیے بڑھنا ہے کمال۔ کون اپنا گھر کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اس امت کے لیے اللہ کے محبوب نے اپنا گھر چھوڑ کر پھر آنا گوارا کیا۔ پھر بڑی خوبصورت بات مجھے آج پھر یاد آ رہے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ وہ ہر عالم کی رحمت تھے، وہ جس عالم میں رہ جاتے مگر یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے، ہمارے عالم میں آئے، اس عالم میں آئے، یہ آقا کی عنایت ہے، مہربانی ہے، کرم ہے، ورنہ وہ تو وہاں کے تھے۔ اس لیے فرمایا علماء نے، مفسرین نے، صاحب سیر نے، وہ کہتے ہیں کہ جانا اتنا کمال نہیں جتنا لوٹ کر پھر اس مخلوق میں آ جانا کمال ہے۔ فرمایا والنجم اذا ہوا، اس لیے زیادہ تر مترجمین نے ترجمہ جانے کا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے محبوب تیری کہ یہ مزے غربتوں کے اور یہ مزے گفتگو کے، ایک دوسرے کو دیکھنے کے،
نگاہوں کے یہ مزے اور یہ کیفیتیں چھوڑ کر اپنی امت کی خاطر پھر واپس جا رہا ہے، قسم ہے تیرے جانے، قسم ہے تیرے جانے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے جب محبوب کی وہ ادا دیکھی، اپنی امت سے اپنے محبوب کا پیار دیکھا، اپنی امت سے محبوب کا پیار دیکھا، تو رب کو بھی اپنے محبوب پہ پیار آیا اور کہا محبوب جس پیار سے، جس غم کے ساتھ، جس دکھ کے ساتھ، جس درد کے ساتھ جو کیفیت قلبی لے کر تم پلٹ کر امت کی طرف جا رہا ہے، قسم ہے تیرے اس جانے کا، قسم ہے تیرے اس جانے کا۔ تو اللہ کو اپنے محبوب پر بھی ناز آ گیا کہ محبوب چھوڑ کر کہاں آتے۔ کسی کو محبوب مل جائے اسے چھوڑنا نہیں، وقت بھول جاتا ہے، وقت کی اکائیاں بھول جاتی ہیں، صبح شام کے پتہ خبر نہیں ہوتی کہ کیا وقت ہوا، کتنا وقت ہوا، مگر وہ جب وہاں گئے تو وہاں جا کر بات بھی کس کی اپنی امت کی، اور بالآخر باتیں کرتے کرتے یوں لگتا ہے اللہ نے فرمایا ہوگا محبوب کوئی اور بات کر، ہم تو آپس میں ملے ہیں، کوئی اور بات کر، تو محبوب بات کر عرض کرتے رب ارحم امتی، میری امت پر مولا رحم فرما، میری امت کو بخش دے، تو بار بار یہی بات کرتے ہیں، اور بالآخر لگتا یہ ہے کہ آقا وہاں بیٹھ کر بھی سکون سے نہیں بیٹھے بلکہ امت کے لیے تڑپتے رہے، اور وہ تڑپ بالآخر انہیں وہاں سے یہاں پھر لے کر آئی، اور اس تڑپ میں وہ کمال تھا کہ رب کہتے ہیں والنجم اذا ہوا، محبوب ان جلوتوں کو، ان قدرت کے جلووں کو چھوڑ کر پھر اپنی امت کی طرف جا رہا ہے، قسم ہے تیرے جانے کی، جس ناز کے ساتھ، جس پیار اور محبت کے ساتھ تو جا رہا ہے۔ تو دوستان عزیز وقار، اللہ رب العزت کے محبوب عرش پہ گئے، عرش پہ، اور ما ضل صاحبکم وما غوی، دیکھیں وہاں پہنچے، اللہ رب العزت کی قربت خاص میں پہنچے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کو وہاں بھی جو محبوب تھا وہ اپنی امت تھی، فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، وہاں پہنچ کر بھی اس کا دھیان تمہاری طرف رہا، صاحبکم وہ تمہیں ہی اپنی صحبت سے نوازنا چاہتا تھا، بیٹھا میری صحبت میں تھا، مگر طلب یہ تھی کہ تمہارے پاس جائے اور تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تمہیں اپنے فیض سے فیضیاب فرمائے، ما ضل صاحبکم وما غوی، وہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والا وہاں راہ نہیں بھولا، اس راہ کو اس نے یاد رکھا۔ کہیں جاتے ہیں نا دوسرے ملکوں میں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، عائشہ وغیرہ کو بھول جاتے ہیں، پھر پلٹ کر واپس نہیں آتے، یہ راہ بھول جاتے ہیں، گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھولا نہیں، جہاں سے گیا تھا وہ راہیں اسے یاد کی، پلٹ کر پھر آ گیا، پلٹ کر پھر آ گیا۔ یہ سمجھے ذرا اس بات کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ضل صاحبکم، کیوں کہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنا چاہتا تھا، اس لیے پلٹ کر آنے کی راہیں وہ بھولا نہیں تھا، راہیں بھولا نہیں تھا اور نہ بھٹکا تھا، یعنی اسے وہ راستے یاد تھے راستے، جا کر بھولا نہیں۔ ان جلوتوں کو پا کر بھی، اللہ کی قربتوں کو پا کر بھی، اس کے جلووں کا نظارہ کر کے بھی، اس کے حسن مطلق کو دیکھ کر بھی بھولا نہیں، پلٹ کر آ گیا۔ پھر فرمایا وما ینطق عن الہوی، اور یاد رہے یہ محبوب پہلے بھی اللہ کی مرضی سے بولتا تھا، اور اب تو اس کا بولنا ہی رب کا بولنا ہوگا۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوی۔ اسی طرح آگے چل رہا ہے، یہاں تفصیل طلب بات ہے مگر وقت کی مناسبت سے میں نے اب دیکھیں آقا کا سفر ہے اور ادھر سے رب کا سفر ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، جو بیت الحرام سے جو سفر شروع ہوا مسجد اقصی تک گیا اور ساتوں آسمانوں سے گزرتا ہوا سدرۃ المنتہا تک گیا، اور سدرۃ المنتہا پر جہاں مکان ختم ہو گیا لا مکان شروع ہوا، وہاں سے شروع ہوا، اور وہ سفر شروع ہوتے ہوتے فرمایا ثم دنا، وہاں تک پہنچ گیا کہ ادھر
درمیان کی سارے فاصلے ختم ہو گئے. وہاں کوئی اور نہ تھا, نہ مکانی مخلوق تھی نہ لا مکانی تھی. وہاں بس ایک وقت ایسا آیا کہ ادھر مصطفیٰ تھا ادھر مصطفیٰ کا خدا. ثم دنا, پھر یہ قریب ہوا. اور حدیث میں آتا ہے جب مصطفیٰ اتنا سفر کر کے وہاں پہنچے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی, محبوب یہاں تک چل کے آپ آئے ہیں, اب یہاں سے آگے بڑھ کے میں آپ کو ثم دنا فتدلا, یہاں تک آپ آئے ثم دنا, یہ قریب ہوئے فتدلا, پھر محبوب کو وہاں روکا اور کہا اب میں قریب ہو رہا ہوں. کیونکہ بندہ اپنی استطاعت اور اپنی صلاحیت اور اپنی قدرت و طاقت کے مطابق قریب ہوتا ہے, رب اپنی طاقت کے مطابق قریب ہوتا ہے. کہا اپنی طاقت کے مطابق آپ قریب ہوئے فتدلا, اب میں جتنا چاہوں گا میں قریب ہوں گا. اور وہ کتنا قریب ہوئے ہوں گے, وہ قربت پیمائش نہیں کی جاتی. پھر فرمایا فکان قاب قوسین, اے لوگوں ہم اتنا قریب ہوئے, ہم اتنا قریب ہوئے ایک دوسرے کے کہ فکان قاب قوسین, 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. کتنا فاصلہ رہ گیا؟ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اتنے قریب ہوئے ایک دوسرے. کمان کی مثال اگر سمجھنی ہو, کیونکہ یہ اس وقت کی معاشرت تھی, کمان جب وہ آپس میں ملاتے تھے تو وہ دوستی کا اظہار کرتے تھے کہ آج سے یہ دونوں قبیلے, دونوں گروپ آپس میں دوست ہو گئے. اور کمان اس طرح جس طرح ہماری ہمیں آپس میں ملی ہوتی ہے, اس طرح وہ کمان آپس میں ملاتے تھے. گویا اللہ رب العزت نے فرمایا اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا 2 بھووں کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے, اور اکثر یہ فاصلہ درمیان میں نہیں ہوتا. اتنے ایک دوسرے کے قریب ہو گئے. اور پھر فرمایا اور یہ تو آقا اللہ فرماتا ہے میں نے مثال کے لیے فرمایا ہے, میرا محبوب اور میں تو اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے, اس سے بھی زیادہ. یہ قربت مصطفیٰ ہے. اور فرمایا یہ اتنے قریب ہوئے فاوحا الی عبدہ ما اوحا, اور وہاں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی, اللہ سے جیسے کوئی پوچھ رہا ہے کہ مولا کیا باتیں کی تھی اپنے محبوب سے, کیا باتیں کی تھی, اور ادھر محبوب سے پوچھ رہا ہے محبوب آپ نے اپنے مولا سے کیا باتیں کی, تو اللہ نے جواب دیا فاوحا الی عبدہ ما اوحا. ان باتوں سے تمہارا کیا لینا دینا, 2 محبوبوں میں ہم ملے تھے, جو باتیں کی وہ کی ہے, تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا لینا دینا اس سے, ہم نے جو باتیں کی. بھائی جب محبوب ملے جو باتیں کی راز و نیاز کی, وہ اب تمہیں کیوں بتائیں. جس طرح 2 دوست آپس میں بیٹھے ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ گپ شپ بھی تھی, تو کوئی آ کر کہے پوچھے ہم نے, تو ہم کہتے ہیں تمہیں کیوں بتائیں, ہم باتیں تمہیں کیوں بتائیں. اللہ اور رسول مل کر بیٹھے, پوچھنے والے نے پوچھا ہوگا کیا باتیں ہوئی, جو باتیں ہوئی تجھے کیا, جو باتیں ہوئی تجھے کیا. یہ محبت کی انتہا ہے, یہ محبت. کہا جو باتیں ہوئی آپس میں, ماں کذب الفؤاد مارا, اور تمہارے خیال میں شاید یہ ہو کہ وہاں اللہ کو نہیں دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا, تمہارے خیال میں شاید یہ آئے جس طرح کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جبریل کو دیکھا. اللہ فرماتا ہے تمہارے ذہن میں کہیں یہ فتور نہ آئے کہ اس نے مجھے نہیں دیکھا. ماں کذب الفؤاد مارا, جو چیز اس کی یہ آنکھیں دیکھ رہی تھی وہی چیز اس کے دل کی آنکھیں دیکھ رہی تھی. دونوں آنکھیں دیکھ رہی تھی اور ایک ہی کو دیکھ رہی تھی, اور وہ جلوہ قدرت تھا, وہ حسن مطلق تھا جسے دیکھ رہی تھی. پھر فرمایا بعض لوگ یہاں خیال کرتے ہیں اور اعتراض بھی کرتے ہیں. آپ نے کبھی معراج کا واقعہ کبھی سنا ہو یہ باتیں, میں واقعے کی طرف نہیں قرآن کی آیات کی طرف آ رہا ہوں اور چل رہا ہوں کہ افتمارون علی ما یرا. کئی لوگ جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں, اس بات پر بحث ہوتی ہے علماء میں کہ وہاں تو جبریل کو دیکھا. کسے دیکھا؟ جبریل کو دیکھا, اللہ کو نہیں دیکھا. ارے عقل کے اندر جبریل پاؤں چوم کر اس رات جگا رہا ہے. جو جبریل کیا کر رہا ہے, مصطفیٰ کو لینے کے لیے آیا, آواز نہیں دی, کیا کیا, آقا کے قدموں کو چوما, آقا کے قدموں کو چوما. اور وہ جو لب تھے کستوری کے بنے ہوئے, ان کی ٹھنڈک میرے مصطفیٰ نے جب
آنکھیں کھولی, پوچھا جبریل کیا بات ہے, کدھر آئے؟ تو عرض کی کہ رب بلا رہا. عرض کیا تو جو جبریل خود گھر میں آ کر پاؤں چوم رہا ہے, اس نے وہاں جا کر دکھانا ہے کہ میں یہ جبریل. عقل کی بھی بات ہوا کرتی ہے, تو جھگڑتے ہیں کہ وہاں جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا. فرمایا تم کہتے ہو افتمارونہ ولا ما یرا, تم جھگڑتے ہو کسے دیکھا, رب کو دیکھا کہ جبریل کو دیکھا؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ, تم ایک بار جھگڑ رہے ہو, اس نے تو بار بار دیکھا, اس نے تو بار بار دیکھا. اور یہ بار بار کہاں ہے؟ یہ نماز کل کتنی تھی؟ 50. کتنی تھی؟ 50. اور کتنی رہ گئی؟ 5. تو کتنے چکر لگے؟ 9. اور ریاضی میں 9 کا حصہ فائنل حصہ ہوتا ہے, اس سے آگے 9 سے آگے حصہ نہیں ہے. 10 کریں گے تو 1 اور 0 ملے گا. تو سب سے کامل ترین حصہ ہے, فگر ہے, وہ کون سی ہے؟ سب سے کامل فگر کون سی ہے؟ 9 کی فگر کامل ہے, اس سے آگے فگر ہی نہیں ہے. اس سے آگے پچھلی فگروں کو ملائیں گے تو ہزاروں کروڑوں تک جائیں. آخری فگر 9 کی ہے. فرمایا تم ایک بار پر جھگڑ رہے ہو, اس نے تو بار بار دیکھا, حتیٰ کہ 9 بار, حتیٰ کہ 9 بار دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً, بار بار دیکھا. کیا دیکھا؟ بار بار. اب اگلی بات جہاں سے مغالطہ بنتا ہے, کہا عند سدرۃ المنتہیٰ. آگا اللہ سمجھا رہا ہے عند سدرۃ المنتہیٰ. تمہارے لیے نہ مقام کو سمجھنا مشکل ہے, تم اتنا ہی سمجھو کہ مقام کون تھا؟ سدرۃ المنتہیٰ. سدرۃ المنتہیٰ تھا. پھر آگا اللہ فرماتے ہیں, دیکھیں عجیب بات, پھر فرماتا ہے انتہا جنت الماوا, وہاں جنت ماوا بھی ہے. سدرہ کہیں اور جنت ماوا کہیں. اللہ کیا فرمانا ہے کہ وہ سدرہ کا مقام تھا اور وہاں جنت ماوا بھی تھا. اور پھر فرمایا اِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَىٰ, اور وہاں وہ جو سدرہ تھی, وہ سدرہ اسے نور حق کے جلووں نے گھیر لگا. اب دیکھیں نور حق کہاں ہے؟ عرش پہ. سدرہ کہاں ہے؟ مکان کا آخری مکان, عالم امکان کا آخری مکان. اس سے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے. اور جنت کہاں ہے؟ لا مکان. سدرہ کہاں ہے؟ مقام ہے. تو بندے کو سمجھانے کے لیے رب نے کہا کہ وہ سدرۃ المنتہیٰ تھا, جنت بھی وہی تھی, میں بھی وہی تھا. تو اس کا مطلب ہے وہ سدرہ جس پہ لوگ جبریل کو دکھاتے پھرتے ہیں, یہ وہ سدرہ نہیں, یہ کوئی اور سدرہ, یہ کوئی اور سدرہ ہے. اب دیکھیں عرش کہاں ہے, اس کی ایک بات میں عرض کر کے پھر اسے ختم کرتے ہیں. اگلا جمعہ تو شاید اس پر نہیں ہوگا, لیکن میں اسے یہاں پر یہ ختم کرتا ہوں کہ وہ عرش کہاں ہے. عرش کہاں ہے جسے اللہ نے کہا عند سدرۃ المنتہیٰ, سدرۃ المنتہیٰ تھا. اور پھر انتہا جنت الماوا, اور وہیں جنت ماوا بھی تھی, اور وہیں نور حق کے جلوے بھی تھے. یہ ساری چیزیں اکٹھی تھی. اب عرش دیکھیں, عرش کہاں ہے. ہمارے عقائد میں اہل سنت والجماعت یعنی شیعہ کے علاوہ باقی تمام عقائد میں درس نظامی میں کتاب پڑھائی جاتی ہے, شرح عقائد نصفی, یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. حضرت علامہ عبد العزیز بلہاروی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی تشریح ہے النبراس, جسے ابو الحسن الرفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اس میں لکھتے ہیں, وہ یہ اللہ کے ولی تھے, وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں اپنی روحانی پرواز کے ساتھ اس عرش کو دیکھوں جس عرش پہ معراج کی شب مصطفیٰ کے قدم لگے. مصطفیٰ کے قدم, یہ وہاں کہ میں اس عرش کو دیکھوں جس عرش پہ کیا لگے تھے؟ مصطفیٰ کے قدم لگے تھے. کہا میں روحانی طور پر سفر کرتا رہا, اور یہ عالم ارواح میں روحانی طور پر سفر ہوتے ہیں, کیونکہ ہم وہاں کے بندے نہیں ہیں نا, اس لیے ہمیں یہ خبر اور سمجھ نہیں آتی. تو وہ فرماتے ہیں میں سفر کرنے لگا, یہاں تک کہ حتی صعدت الفوقانیات, میں روحانی طور پر سفر کرتے کرتے انتہائی بلندیوں تک پہنچ گیا. اور وہاں جب انتہائی بلندیوں پر پہنچا تو ایک عرش نظر آیا.
کیا نظر آیا؟ عرش. میں نے وہاں وہ قدم تلاش کیے مصطفیٰ کے، وہاں وہ قدم نہیں تھے. وہاں غور سے سننے والے، وہاں مصطفیٰ کے قدم نہیں تھے. پھر میں دوسرے عرش پر گیا، وہاں تلاش کیا، وہاں بھی نہیں تھے. پھر تیسرے عرش پر گیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش میں نے تلاش کرا. کتنے عرش؟ لفظ یاد رکھیں، کتنے عرش؟ 7 لاکھ عرش میں نے تلاش کر دیے، مصطفیٰ کے قدم نہیں ملے. میں پھر آگے چلنے لگا تو اوپر سے آواز آئی کہ اے رفائی کیا تلاش کرتے پھرتے ہو، کدھر چل نکلے ہو؟ تو میں نے عرض کی مولا میں اس عرش کا سینہ دیکھنا چاہتا ہوں جس عرش پر معراج کی شب تیرے محبوب کے قدم لگے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے غیب سے آواز آئی، ہاتف غیب نے صدا لگائی اور فرمایا ارجع اے ابو الحسن رفائی، لوٹ جا، لوٹ جا، لا وصول لگا. تو کروڑوں سال بھی چلتا رہے تو اس عرش کو نہیں پا سکتا جس عرش پر معراج کی شب میرے محبوب کے قدم. اب دیکھیے عرش کہاں ہے، اب دیکھیے عرش کہاں ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا آپ اتنا ہی سمجھ لیں کہ سدرۃ المنتہا تھا، کیونکہ انسان کی عقل یا انسان کا شعور سدرۃ المنتہا تک جا نہیں سکتا. بس سنا ہوا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، آخری ایک بیری کا درخت ہے جہاں فرشتے ہوتے اور بیت المعمور ہے وہاں، اور وہ ہر وقت وہاں طواف کرتے ہیں اور بیری کے درخت کے پتوں پر شاخوں پر سارے ڈھپے ہوئے ہیں، وہ فرشتے وہاں بیٹھے رہتے. ہم نے یہ سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا کسی نے بھی نہیں، کسی نے بھی نہیں دیکھا، یہ سنا ہوا ہے ہم نے. اور یہ آقا نے بتایا، جس آقا نے یہ بتایا نا کہ وہ سدرۃ المنتہا ہے، جو مکان کی آخری جگہ ہے، آخری حد ہے، وہی آقا اس قرآن میں رب کے کلام کے ذریعے بتا رہا ہے کیا کہ وہ عرش سدرۃ المنتہا جو تمہیں سمجھانے کے لیے بتائی ہے کہ یہ ہے، اور وہاں جنت ہے، وہاں نور حق کے جلوے ہیں. وہ کہاں ہے کہ بندہ اگر روحانی طور پر سفر کرتا رہے، کروڑوں سال سفر کرتا رہے، تو اس کی روح بھی اس عرش تک نہیں پہنچ سکتی جس عرش پہ معراج کی شب مصطفیٰ پہنچے. دوستان عزیز وقار، یہ رسول کائنات کے یہ معجزہ جو سب سے بڑا معجزہ ہے رسول کائنات کا، وہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا اور ہم نے اسے تھوڑا سا جاننے کی کسی اور حوالے سے، میں واقعات کی طرف نہیں گیا، قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم نے تھوڑا سا اسے جاننے کی کوشش کی ہے تاکہ ہمیں ان حقائق کی بھی خبر ہو، معراج کے حقائق کی. ورنہ غالباً اقبال کہتے ہیں یہ جب معراج ہم دیکھتے ہیں نا، کون گیا؟ انسان گیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ایک بندہ گیا، ایک انسان گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ بشریت کی زد میں ہے عالم، کہ بشریت کی زد میں ہے یہ گردوں، کہ یہ جو ساری کائنات ہے انسان کی دسترس میں، بشرطے کہ انسان بن جائے. تو اللہ رب العزت ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.